کرے اور واعظین بیان کرے تاکہ سب کے کان ہوشیار ہو جائے، کان کھڑے ہو جائے۔ کتنی پیاری بیٹی ہے، ان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے، اور صرف ہاتھ ہی نہیں چومتے بلکہ اپنی جگہ بٹھا کے کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے بابا قربان ہو جائے۔ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں سیدہ سے ملتے، اور سفر سے آتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملتے۔ اب یاد رکھو اتنی پیاری بیٹی جس کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں، فاطمہ کی ناراضگی سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اسی میں بس نہیں کیا، یہ بھی کہا جب فاطمہ خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ جس شان کی خاتون پشت زمین اور چشم فلک میں نہیں دیکھا، منہ پھیرنے کی بات کر رہا تھا۔ ان کے گھر حضور ایک دن میں بار بار جاتے تھے، اتنی محبت تھی کہ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے گھر میں، اللہ کے رسول جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں اور سیدہ کے گھر میں ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور بیچ میں کھڑکی بنا رکھی تھی۔ جب سیدہ کی یاد آتی ان کے حجرے میں نہیں جا سکتے تو کھڑکی سے پردہ ہٹا کر سیدہ کو دیکھ لیتے۔ ساری کائنات جس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اس فاطمہ وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ ایک دن حضور سیدہ کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر، دیکھا کہ دیوار پہ پردے لگے ہیں۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اکثر کتب میں موجود ہے۔ زینت کے باب میں اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ دیکھو حضور کس کے گھر ہے؟ سیدہ فاطمہ کے۔ دیوار پہ پردے لگے، ریشم کے پردے، آقا نے منہ پھیر لیا، حضور نے منہ پھیر لیا، اندر نہیں گئے، واپس ہو۔ جس سے اتنا پیار کرتے ہو اگر اس کے گھر کی دیوار پر ریشم کے پردے لگے ہو تو منہ پھیر کر واپس چلے گئے۔ کہاں دینا، وہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، وہ کوئی پاپ تو نہیں تھا، کوئی کہنے کی جرات کر سکتا ہے اس بارگاہ اشمکان کے لیے کہ وہ گناہ تھا؟ واللہ وہ گناہ نہیں تھا۔ جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو، جس کو خدا نے نجاستوں سے پاک کیا ہو، گناہ جس کے گھر کے قریب سے بھی گزر کے نہیں جا سکتا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ زکیہ صوم ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کے بیٹے اتنے اچھے اچھے ہیں کہ کسی کی نسل میں اتنے اچھے بیٹے قدرت میں پیدا نہیں کیے، اتنے اچھے بیٹے فاطمہ الزہرا کی نسل میں پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے گھر میں ریشم کے پردے لٹکے ہوئے دیکھے، حضور منہ پھیر کے چلے گئے، آقا منہ پھیر کر تشریف لے گئے۔ سیدہ کو لگا بابا ناراض ہو گئے، منہ پھیر کے چلے گئے، اور حضور کے پاس بھیجا بابا ناراض کیوں ہو گئے؟ آقا نے فرمایا ہم بادشاہوں کی طرح زندگی میں گزارنے کو پسند نہیں کرتے، دیواروں کو بھی تم کپڑے پہنانے لگ گئے، دیواروں کو بھی تم کپڑے پہنانے لگ گئے۔ بس اتنا پتا چلا وہ سارے پردے ہٹا لیے جو دیوار پہ ڈالے تھے۔ دروازے پہ ڈال سکتے ہو، ضرورت کھڑکی پہ ڈال سکتے ہو، ضرورت دیوار پہ پردہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ دیوار پہ نہیں ڈال سکتے، کوئی حکم اس وقت تک کے واضح نہ تھا۔ حضور کو پھیر کر کے چلے گئے، سیدہ نے پردے کھینچ لیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے میرا بابا ناراض ہو کر کے منہ پھیر کر چلے گئے۔ ایسے پردوں کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتی، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے بتاؤ بیٹی کے گھر میں اگر ریشم کے پردے لگ جائے، حضور وہاں سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اگر جو لوگ قبر میں بغیر داڑھی کے جائیں گے، جو لوگ بے نمازی دنیا سے جائیں گے،
جو لوگ شراب کے نشے میں دنیا سے جائیں، جو لوگ گانے اور میوزک سنتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، جو لوگ حرام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، انہیں جانا تو ہے نا ایک بارگاہ میں، ایک دربار میں قیامت کے دن جائے، حساب بھی ہو چکا ہوگا، حساب کتاب سب ہو چکا ہوگا، جنت لینے کے لیے نبی کے آستانے پر وہاں بھی جانا پڑے گا۔ حضور اگر منہ پھیر لے تو کتنی نازک ہے ان کی غیرت، جس سے سب سے زیادہ پیار کرے اگر وہ پردہ لٹکا دے تو وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے۔ امت کی تعلیم کی واللہ وہ سیدہ سے کبھی ناراض نہیں تھے، اس کو کوئی مفہوم بخاری قرآن مت لینا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ جب سب سے چہیتی کے لیے یہ انداز ہے غیرت کا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کر قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاتے ہیں، جو لڑکیوں سے ناجائز اور حرام رشتے نبھاتے ہیں، اپنے نبی سے رشتہ کمزور کر کے لڑکیوں سے ناجائز رشتے نبھا رہے ہو۔ جنت لینے جانا کہاں ہے؟ اسی نبی کی چھوٹ، اور وہ منہ پھیر لیتے، پھر اس کے بعد بھی کوئی قیامت ہوگی، پھر اس کے بعد بھی موقع ملے گا حساب و کتاب کا، کچھ تو سوچو نا، کچھ تو غور کرو نا، کچھ تو خیال کرو نا۔ اور اگر آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں تو یاد رکھنا کہ یہ میرے جملے ہو سکتا ہے تمہیں اس دن یاد آئے، لیکن آج پچھتا سکتے ہو تو کل پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، کل پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کتنے گناہ کر رہے ہیں، آؤ ایک اور بات منہ پھیرنے کی ذرا سن لو، کتنی نازک ہے غیرت سلطان نبی، کتنی نازک ہے غیرت سلطان نبی۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، منہ پھیر، ہم نے تو بس وہ رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو نبھاتے، دشمنوں کو نبھایا کسی مقصد کے تھے، ان میں بھی تو توجہ کرو، یہ جو منہ پھیرنے کی داستان ہے اس میں بھی تو توجہ کرو، اس میں بھی تو غور کر لو۔ سونے کی انگوٹھی پہن کے آنے والے کون آیا؟ عام آدمی نہیں، صحابی، روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کے بعد کسی کا صحابہ ہے، انگوٹھی سلام کا جواب دے دیا، منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے پھر منہ پھیر لیا، پوچھا حضور ناراض ہے؟ فرمایا تیرے وجود پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں، تیرے وجود پہ جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں، بس کیا تھا، وہ سچے عاشق رسول تھے، میری آپ کی طرح مکاری کرنے والے لوگ نہیں تھے، نبی کے نام میں جان دیں گے، ارے کیا جان دیں گے، فجر کی نیند نہیں دے سکتے، جان کیا دیں گے، داڑھی میں چند بال نہیں بڑھا سکتے، جان کیا دیں گے، حرام کا وبال نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے لیے جان کیا دیں گے۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، کہا ناراض اسی لیے میں نے سونا پہن لیا، اتار کے پھینک دیا، سونا اتار کے جس سے یار ناراض ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ میں بہت خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو محبوب کو پسند نہ آئے، جو محبوب کو پسند نہ آئے، اتار کے پھینک دیا سونے کی انگوٹھی۔ حضور خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، چلے گئے حضور۔ دوسرے لوگوں نے کہا او فلاں، حضور نے اتارنے کے لیے کہا تھا، پھینکنے کے لیے کہا تھا، سونا مردوں پہ حرام ہے، لے لے بیچ کر عورت کے لیے، بیوی کے لیے انگوٹھیاں تو زیور بنا لیا۔ کہا جسے محبوب کے لیے پھینک دیا ہے اب دوبارہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، یہ سونا ہوگا سونا، محبوب نے نہ پھینک دیا۔ ایک اور بات سن لے، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اختتام، ایک صحابی مسجد نبوی سے اونچا اپنا مکان بنا لیا اور اس کا گنبد بنایا بادشاہوں کی طرح،
آقا کا گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کس کا یہ محل ہے؟ حضور فلاں کا ہے، کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ نہیں کہا، فلاں کا ہے، کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ آئے، سلام کیا، منہ پھیر۔ مجھے تو اب اپنے آپ پر رحم آتا ہے، کیونکہ جو گفتگو چھڑ گئی ہے، ہم تو جب قبر میں حضور کا دیدار کی بات سنتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں نا، لگانا بھی چاہیے، لیکن مجھے خود کو ایسا لگ رہا ہے آج کہ جب وہ قبر میں آئیں گے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے منہ پھیرا، میری رب کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے؟ اقبال سے اسی نے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال سے بہت بڑے عاشق رسول اللہ پر، اقبال جرمنی برطانیہ تک تم جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں، اس لیے کہ منہ کیا لے کر کے جاؤں گا، کیا منہ دکھا۔ اور اقبال کا اور بتاؤں، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے، میں نے اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم دین سے سنا تھا، انہوں نے مجھے بیان کیا تھا اس سے کہ حضور مفتی اعظمین 2 مرتبہ حج کو گئے اور ایک مہینہ مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ جب حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے، ان سے کسی نے کہا کہ سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے، سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بہت خوبصورت ہیں۔ کہنے والے نے کہا حضرت آپ تو 2 بار مدینہ شریف گئے اور ایک مہینے تک، یعنی 2 مہینے تک آپ نے قیام کیا، آپ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا، دیکھا نہیں؟ فرمایا کیا دیکھتا، سنہری جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا منہ لے کر دیا، کیا منہ لے کر حضور کو اپنا منہ دکھاؤں۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، اپنے حال پہ رحم کر، اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں رہو گے، منا لو اپنے رسول کو، منا لو اپنے آقا کو، بہت دور کر چکے، بہت دور جا چکے، اللہ رسول سے بہت دور جا چکے۔ کسی نے تو رشتہ کمزور کر دیا، اللہ نہ کرے بعض ہمیں ایسے نہ ہو کہ جن کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، جنہوں نے رشتہ بھی توڑ دیا ہو، کیونکہ کچھ ایسے بھی تو ہے نا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے بھی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جمعہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار یہ دنیا عیش کر لو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا گا۔ ایک شخص نے محل بنایا، حضور نے پوچھا کس کا ہے، کسی نے کہا فلاں کا ہے، کچھ نہیں بولا، چپ آگے۔ وہ صحابہ آئے، صحابی سلام کیا، جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، پھر سلام، منہ پھیر لیا۔ ان کو احساس سچی اور شاک تھے، حضور کا ناراض ہونا ایسا لگتا تھا جیسے موت سے بدتر ہے، موت آسان تھی لیکن حضور کی ناراضگی ان کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ راضی تو اللہ راضی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، محبوب خدا کو راضی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے امام نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور کیوں ناراض ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ تمہارا محل بنا ہے نا، اس سے حضور ناراض ہو گئے۔ بس شام بھی نہیں آئی، سورج غروب بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے پورا محل توڑ دیا اور کہا جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے مجھے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا جائز اور حلال محل توڑ سکتے ہیں، جملہ نوٹ کر لیں، دل کی تختی پر کچھ یاد رہنا رہے، اینڈ کی طرف چلے، اگر وہ
حلال کا محل توڑ سکتے ہیں حضور کی رضا کی خاطر کہ حضور منہ نہ پھیریں، تو کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے حضور کے لیے کہ حضور منہ نہ پھیریں؟ کیا ہم نمازی نہیں بن سکتے حضور کے لیے کہ حضور منہ نہ پھیریں؟ اگر کوئی سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک سکتا ہے حلال کمائی ہوئی سونے کی انگوٹھی کہ محبوب منہ نہ پھیرے اس لیے میں نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دیا، بولو ہم گناہ ہوگا تو اتار کر پھینک نہیں سکتے؟ کہ ہم نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ ارے وہ اللہ ہو کر کے جب قبلہ بدل دیتا ہے محبوب کی رضا کے لیے تو ہم امتی ہو کر کے حضور کے لیے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ یا رسول اللہ آپ کا دل دکھایا قبر انور میں، آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی قبر انور میں، اب ہم آپ کی خوشی چاہتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے منہ پھیرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی تو اللہ کی نگاہ رحمت ہماری طرف ہوگی، آپ ہماری طرف متوجہ ہوگے تو اللہ کا کرم ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوگا تو عزتیں ملے گی، آپ کا کرم ہوگا تو نعمتیں ملے گی، آپ کا کرم ہوگا تو راحتیں ملے گی۔ آؤ آؤ اگر حضور کو راضی کرنا ہے گناہ والی زندگی کو چھوڑ دو، برائی والی زندگی کو چھوڑ دو، پاپ والی زندگی کو چھوڑ دو اور آج عہد کر کے اٹھو کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کو منانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے بھول کی ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے آپ کی خوشی کا خیال نہیں کیا، لیکن آقا ہماری نیت کبھی یہ تھی بھی نہیں، ہماری توجہ اس طرف گئی بھی نہیں تھی کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، آپ ہم سے منہ پھیر لیں گے، ہم نے تو نادانی میں کر لیا، لیکن آقا اب آپ ہم سے مان جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ لیکن حضور کو راضی کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ گناہ چھوڑو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، گناہ چھوڑو، توبہ کی طرف آؤ، سچی توبہ کرو۔ اور توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، توبہ کہتے ہیں رجوع ہونے کو، توبہ کہتے ہیں گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کو۔ ایسی توبہ توبہ وہ نہیں جو اب تک کی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں۔ کسی نے مولا کائنات کے سامنے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کے ساتھ مذاق مت کر۔ توبہ استغفار پڑھنے کا نام نہیں، توبہ گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہونے کا نام ہے۔ توبہ گناہ کو ایسے چھوڑنے کا نام ہے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے دوبارہ پھر اسی سوراخ سے تھن کے اندر نہ جائے۔ اگر کوئی ایسی توبہ کر لے تو پھر وہ حضور کا منظور نظر بن جاتا ہے، پھر وہ حضور کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آئیے گفتگو کے اینڈ پر اسی طرف چلتے ہیں، توبہ، جو توبہ کرے۔ آپ سوچیں گے امیر القادری میں نے تو بہت گناہ کیا، ہم کہتے ہیں اسی رسول نے جن کے چہرے پھیرنے کی رخ پھیرنے کی باتیں پیش کی نا میں نے، اسی رسول نے کہا اگر کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دے گا۔ اور کتنے بھی پاپی ہو بس ایک شرط ہے، سچی توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ ہی ایک بار گناہ سے نکلے دوبارہ ادھر نہیں جاتا۔ پھر دیکھو آپ کو بتاؤں کیسے کیسوں نے توبہ کی، ایسے ایسوں نے توبہ کی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، اور توبہ کی لیکن سچی کی، اللہ کے محبوب کرتے ہیں۔ آئیے انہی میں سے ایک توبہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر توبہ کر کے محفل کو ختم کرتے ہیں۔ آپ میں سب توبہ کر کے محفل ختم کریں گے اور شب برات میں بھی خوب عبادت کریں گے۔ شب برات میں نکڑوں میں نہیں جائیں گے، کھیل کود میں نہیں لگیں گے، ٹائم پاس نہیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے۔ آپ سے کہتا ہوں ہو سکے تو اپنی عادت بنا لو، ہر رات میں سونے سے پہلے صرف 2 آنسو اللہ کو تحفے میں پیش کر دیا۔ 2 آنسوؤں کے تحفے ہمیں تحفہ دیتے ہو، امام صاحب کو دیتے ہو، مولانا صاحب کو دیتے ہو، پیر صاحب کو دیتے ہو، استاد صاحب کو دیتے ہو، اللہ کو بھی تحفہ دیا کر۔ اللہ کو کیا دو گے؟ دینے والے کو کیا دو گے؟ ہے کوئی اوقات؟ لیکن یاد رکھنا اس کے یا کسی تحفے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی 2 آنسو کے تحفے کی اہمیت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے شرمندہ ہو کے 2 آنسو بہا لینا اللہ کے نزدیک
اس سے بڑھ کر کے کسی آنسو کی قیمت نہیں ہے. بڑے قیمتی ہے یہ آنسو. یہی دو آنسو پوری جہنم کو بجھا سکتے ہیں. جو گناہوں سے کی شرمندہ ہو کے نکلے, جو اللہ کے خوف سے نکلے. بلکہ یہاں تک فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا اس کے چہرے پر. روزانہ دو آنسو, صرف دو, زیادہ نکلے تو اس کا کلام ہے صرف دو آنسو. جب اس کی یاد میں دو آنسو نکل جائے سمجھ دینا مقبول ہے. اور یہ دو آنسو نکالنے کی برکت ہے. کوئی آپ کو ریاکار کے کہنے دیجیے آپ روتے نہیں, اللہ کی رونا آئے تو رونے جیسی شکل بنائے اکیلے میں, لیکن دل میں کوئی ریا نہ ہو, دکھاوا نہ. ریا کرنے والے شرک اصغر کرتے ہیں, اور اللہ اسے فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے رویا تھا اس سے جا کے صلا لے, میرے پاس نہیں. اور جو اللہ کے لیے روئیں گے ان کی شان ہی کچھ اور ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ, کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں عائشہ ہاں, وہ گنہگار بندے بے حساب جنت میں جائیں گے. کون؟ وہ گنہگار بندے بے حساب جنت میں جائیں گے جو راتوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. اللہ ان کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. آؤ کیسے کیسوں نے توبہ کی, ایک توبہ کا ذکر سنے, سب توبہ کریں, لیکن عادت بنائیں اللہ کے خوف میں روئے. مسجدوں میں آئے, پابندی سے آئے, آج سے عہد کریں کہ نماز نہیں چھوٹے گی. ارادہ کریں, اپنا پکا ارادہ کرنا اپنا کام ہے, لاج رکھنا اس کے کرم کا ہے. ایک بار دل سے کوشش تو کرو, پھر دیکھو وہ کرم کے کیسے دروازے کھولتا ہے. کہتے ہیں ایک جوان تھا اور وہ جوان بصرہ میں رہتا تھا, بصرہ کی سرزمین میں رہتا تھا وہ جوان, اور اس کا دھندا اور کاروبار تھا سود کا, بیاج کا کاروبار. اب میں نے بیاج کا عنوان اس لیے لیا توبہ کے اس باب میں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے بیاج. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیاج کا ایک لقمہ, بیاج سمجھتے ہیں نا, سود سمجھتے ہیں نا, سود, بیاج کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. بیاج کا ایک درہم کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے کے برابر ہے. یہ کیفیت ہے بیاج والوں کی. دھندا تھا بیاج کا اس جوان کا, اس کا نام تھا حبیب. جوانی تھی, مال کا شوق تھا, مال سے محبت تھی, مال سے پیار تھا. سود سے, بیاج سے پیسے تقسیم کرتا اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا لوگوں سے پیسے وصول کرتا. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیاج خور ہے. کتنے غیرت مند لوگ تھے اس زمانے کے, کیونکہ حضور کو پردہ فرمانے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے نفرت کرتے تھے. حبیب سود خور اس کو لوگ کہتے تھے اس جوان کو. ایک دن حبیب نے بیوی سے کہا میں ذرا کچھ وصولی کر کے لاتا ہوں, پیسے وصول کر کے اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتی ہفتہ وصول کر کے لاتا ہوں بیاج کا, انتظار کرو میرا, میں آتا ہوں. محلے میں بچے کھیل رہے تھے, جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا بچوں نے کہا ہٹو ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے. دیکھو بچوں میں بھی کتنی غیرت تھی, بچوں کی تربیت کیسی کی جاتی تھی اس دور میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیاج اور سود سے نفرت کرتے تھے. آج تو جس کو دیکھو بیاج میں مبتلا ہے. اور میرے کریم آقا نبی نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو لوگ سود سے بچنا چاہیں گے, جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا.
جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی غبار پہنچے گا، جو نہیں بچیں گے تو ان کا تو انجام ہی برا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، ننھے ننھے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود کھو رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار اگر ہمارے وجود پہ لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب قدرت کسی کو قریب بلانا چاہتی ہے تو پھر اس کے دروازے دل پر کوئی نہ کوئی دستک دینے والا آ جاتا ہے۔ ننھے ننھے بچوں کی زبان سے سنا ہٹو ہٹو، حبیب سود کھو رہا ہے، تو پھر اس کے دل میں چوٹ لگی، حبیب کیا زندگی ہے، پیسوں کی محبت اور لالچ میں اتنی زندگی تو نے گرا دی کہ بچے تک تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی دل شانت تھا، ننھے سے بچوں کے وہ چھوٹے سے ننھے سے جملے ابھی دل چیر نہیں سکتے تھے، لیکن دل کو کچوٹے ضرور دیے اور پھر اس کے بعد چلے۔ حبیب جانے کے بعد ایک دروازے پہ رکتے ہیں اور رک کر کے دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب آیا حبیب، اندر سے لرزتی ہوئی آواز آئی میرے شوہر گھر میں نہیں ہے، تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ آپ آ جاؤ گے، اس میں پیسے نہیں تھے، انتظام کرنے گئے ہیں۔ حبیب نے کہا تمہیں معلوم ہے نا جب میں کسی کے دروازے پر آتا ہوں تو کبھی خالی لوٹ کر نہیں جاتا، اگر تم نے اسی وقت پیسے نہیں دیے چیخوں گا چلاؤں گا، پورے محلے میں ذلیل کر دوں گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں، اور پیسے نہیں اس لیے تو انتظام کے لیے گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظام کے لیے گئے لیکن کچھ لیے بغیر ٹلوں گا نہیں۔ تو کہا ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، میرے شوہر نے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے بکری کا سر اور بکری کے پیر جو ہے کھانا پکانے کے لیے قرض کے طور پر لائے تھے کہ بچوں کو کھلا دیں گے بھوک مٹ جائے گی، خاموشی سے چلے جاؤ، میں تمہیں بکری کا سر اور پیر دے دیتی ہوں، یہ لے جانا پھر بعد میں سود بھی لے کر کے چلے جانا، لیکن یہ تو لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا حبیب نے کہا دل سخت تھا نا، حبیب نے کہا تیرے بچے کھائے